کے سامنے روئے گا تو نظر اٹھانے نہیں دے گی، میرے سامنے رو، وہ اگر تیری نظر اٹھنے نہیں دیں گے تو میں رب تیری نظر جھکنے نہیں دوں گا۔ یہ سارے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کو سلامت رکھے۔ میں تو آپ کا بھی خادم ہوں، علماء تو بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو خادم بنائے، گھمنڈ سے بچائے، تکبر سے بچائے۔ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں ہلکا پھلکا سبحان اللہ وغیرہ کہیے، اس سے آپ کے 90 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہلکے کہیے تاکہ کسی کو آواز نہ آ جائے۔ آپ ایسے ہلکے بول رہے ہیں، ذرا زور سے بولیے، یہ زبان پہ ہلکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں، علماء کہتے ہیں چلو کہہ دو سبحان اللہ، اس کو ہلکا جاننے لگے ہیں لوگ۔ ہلکا نہ جانو، حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے گا، یعنی جب یہ تلے گا نا، اس کا میزان ہوگا تو یہ بھاری۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے اپنے دوسرے دن، جس دن آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے اوپر ایسا بندہ گزرا تھا جو آج جس نے میرے اوپر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا چل کے اللہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ زمین گواہ ہو جائے گی۔ تو دیکھیں سبحان اللہ آپ کہیں گے تو اس سے محفل میں اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو ذرا آپ مسکرا کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بیٹے آپ لوگ کھڑے کیوں ہوں؟ ادھر کرسیاں ہیں، آ جاؤ، آپ کا استقبال ہے، آ جاؤ، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج بریلی شریف میں ایک بڑے عظیم عالم اور ایک بہت بڑے مفتی حضرت مفتی افروز عالم صاحب نوری کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ ہو سکتا ہے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نا۔ ہمارے قاری یوسف رضا صاحب سنبھلی تشریف رکھتے ہیں، اور جتنے علماء ہیں میں سب سے واقف ہوں، یہ سارے ہی میرے حضور کے غلام ہیں، ہم سب حضور کے غلام ہیں۔ ہاں، میں آپ سے کیا کہا کہ اللہ ہمیں گھمنڈ سے بچائے، یہ بڑی بیماری ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کے کان میں کسی نے کچھ کہا تو وہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا کہا تھا اس نے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا میرے کان میں کہ جس کے دل میں رتی بھر بھی گھمنڈ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے گھمنڈ کا، اپنے غرور کا چیک اپ کیا کرو۔ پوچھا حضور کیسے چیک اپ کریں؟ کوئی لیبورٹری ہے ایسی جس میں چیک اپ ہو جائے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ آپ تھک جاؤ گے موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ لوگ آپ کو دے دیں گے، آپ بہت بہترین کوالٹی میں سے سن سکتے ہو، مگر آپ ذرا ہاتھ نیچے کرو، موبائل ہاتھ کا ہاتھ تھک جائیں گے۔ آپ پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائی، مولا علی فرماتے ہیں کائے کا چیک اپ کیا کرو، گھمنڈ کا، کائے کا بولو تو بھائی جلدی بولو، کائے کا؟ اچھا پھر کون سی لیبورٹری میں چیک اپ ہوگا اس کا؟ کہاں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی امیر سے ملو، توجہ کرنا بھائی، جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں کان کھول کے سن لیں اور علاج کر لیں موت سے پہلے اپنا۔ فرماتے ہیں جب تم امیر سے ملو اور غریب سے ملو تو غریب سے ملتے وقت تمہارے دل میں اکتاہٹ محسوس ہو، تم اس سے بچو، اور امیر کی طرف تمہارا رجحان زیادہ بڑھ جائے تو تم توبہ کرنا، تم گھمنڈی ہو۔ کیا فرمایا؟ تم گھمنڈی ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اس بری آفت سے بچائے، یہ بڑی برا گناہ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ان کے والد صاحب ذاکر علی صاحب
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ ان کے انتقال کا یہ ان کا 40واں ضرور ہے، مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں، بڑے پیر فرماتے ہیں، جب تم کسی کی موت کی خبر سنو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے پاس ایک موقع اور ہے توبہ کرنے. اللہ اللہ، بے شک. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ چونکہ موت موقع، موت کا وقت جب آ جائے تو ٹلتا کوئی موت سے فرار ہو سکتا. روز لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، آج میں مرتے مرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچ گیا. میرے بھائیوں یہ الٹی بات ہے. آج تک کوئی مرتے مرتے نہیں بچا. ہاں بچتے بچتے سب مر جائیں گے، کسی کو موت چھوڑے گی نہیں. مرتے مرتے تو کوئی نہیں بچا. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ میں میرا بھائی کوئی ایسا بیٹھا ہوگا، اللہ سب کو لمبی عمر دے، جو آخری تقریر سننے آیا ہوگا. اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کو موقع نہ ملے، چونکہ موت آج کل تو بڑی اچانک آئی جا رہی ہے، ایک دم آ جاتی ہے. اور بھی یہی تو کہا تھا اپنے بیٹے سے سلیمان حکیم نے، اے میرے بیٹے، میرے لال، توبہ روز کرتے رہنا، چونکہ موت جب آتی ہے تو حال بدلنے کا موقع نہیں دیتی. تو موت جب آتی ہے تو توبہ کرنے کا موقع نہیں دیتی. میرے نبی پاک فرماتے ہیں ایک رات گزرتی ہے تو بندے کے دل میں کچھ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے دل میں کچھ میل لگ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ قبرستان جائے، اس کو چاہیے کہ کسی کے جنازے میں شرکت کر لے. مگر میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے اب جنازوں کو بھی معاذ اللہ اس وجہ سے جانا شروع کر دیا، وہ میرے یہاں آیا تھا تو میں اس کے یہاں جا رہا ہوں. اب یہ خالص دینی نیت نہیں ہے، یہ تو صرف بدلہ دینے جا رہے ہیں، یہ ثواب کی نیت سے آپ نہیں جا رہے ہیں. میری بات آپ غور کریں اور میری طرف توجہ دیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ موت جب آتی ہے تو خبر کسی کو ہوتی نہیں. انسان مر جاتا ہے، کوئی فلاں صاحب مر گئے، اچانک مر گئے. اچانک نہیں مرا تھا، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جیسے ہی تو پیدا ہوا ہے، پیدا ہو جانا. لوگ کہتے ہیں فلاں کو ایسا مرض لگا ہے جس کا کوئی علاج نہیں. میں کہتا ہوں کینسر کا بھی علاج ہے. ایک ایسا مرض ہے، شوگر کا بھی علاج دنیا میں ہے، کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے، مگر ایک مرض ایسا ہے جس کا علاج نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر پائے گا. وہ مرض زندگی ہے اور زندگی کا انجام موت ہے. اگر تم پیدا ہو گئے ہو تو اس کا انجام موت ہے. کوئی آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتا ہے، نہ کوئی بچا پایا ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر پھر بھی امام غزالی نے اس روایت کو لکھا کہ نبی پاک نے ہماری سرکار دو عالم نے ہمارے سبق کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے آپ کو ایک جگہ وضو کرنا تھا. آپ نے فراغت حاصل کی تھی تو 12-13 قدم دور پانی تھا. نبی پاک نے اس پانی پہ جانے سے پہلے سرکار دو عالم نے اس 12-13 قدم پانی سے جلے حضور نے تیمم فرمایا. تیمم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ جب پانی موجود نہ ہو، حالانکہ پانی موجود تھا. حضرت عباس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے آقا ماں باپ قربان ہو جائیں، میرے سرکار یہ راز سمجھ نہیں آیا کہ پانی جب موجود ہے تو آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میرے چچا، اس پانی تک پہنچنے کی مجھے امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کے حضور بے وضو نہیں حاضر ہونا چاہتا. اگر یہاں سے اس پانی تک میں وصال کر جاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میں رب کے حضور بے وضو حاضر ہو جاؤں. بس اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. نوجوان لڑکا ہے، بائک تیز چلا رہا ہے، فلم دیکھ کے آ رہا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، مگر اس کو موت نے بائک روکنے کا موقع نہیں دیا. اتنا موقع مل جاتا کہ وہ اپنی بائک روک لیتا اور پھر اپنے کانوں سے وہ لیڈ نکال دیتا جس کے ذریعے وہ گانا سن رہا تھا. اتنا بھی موقع نہیں دیا، موت نے اس کو وہی
کے مرا ہے وہ گانا سنتے سنتے اٹھایا جائے گا. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. نوجوانوں اب جو رات کو فلم دیکھنے کا شوقین ہے, خدا نہ کرے کہ رات کو گندی تصویر دیکھ کے سویا تھا اور رات میں اٹیک آیا اور گندی آنکھوں کے ساتھ مر گیا, تو قبر میں جا کے نبی کو کون سی آنکھیں دکھائے گا؟ حافظ قرآن بچہ ہے 15 سال کا, انتقال, اس نے حفظ کیا ہے, اگلے ہفتے اس کی دستار ہے, اپنے گھر میں نہایا ہے, جمعے کی نماز کی چھٹی میں آیا ہے, جمعے کی نماز پڑھنے گیا, راستے میں گر گیا, ہسپتال گئے, ڈاکٹر نے کہا انتقال ہو چکا ہے. ماں گئی, کہنے لگی میرے لال, میرے اور بچے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے, مگر میرے لاڈلے, میرے بیٹے, تو نے مدرسے کی دال چاول کھائے, میرے بچے تو نے 8-9 سال کی عمر میں خود ہی کپڑے دھوئے, میں اپنے اور بچوں کے کپڑے دھو دیتی تھی. یہ ساری قربانیاں میرے بیٹے اس وجہ سے تھی کہ جب میں مر جاؤں اور جب میں قبر میں جاؤں, میرے بیٹے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو اور پھر میرا بیٹا جب میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے گا تو اللہ مجھ گنہگار عورت کو بخش دے گا, مگر میرے بیٹے تو نے یہ کیسا مجھے درد دیا. 15 سال کے بچے کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے, میرے لاڈلے, میرے دل کے چین, میں گنہگار ہوں مگر مجھے امید تھی کہ جب میرا حافظ قرآن بچہ جب میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو اللہ میرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا, مگر یہ تو نے مجھے کیسا درد دے دیا. میں تیرا جنازہ اٹھاؤں گا تو پھر کبھی اٹھ نہ پاؤں گا. جوانوں کی میتیں اٹھ رہی ہیں اور میاں بوڑھے کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت عمر کے اعتبار سے نہیں آتی ہے میرے دوستوں, اور موت حال بھی بدلنے نہیں دیتی. اب ذرا غور کرو, جب فرشتہ آتا ہے, جب انسان فرشتے کو دیکھتا ہے موت کے, تو کہتا ہے مجھے 1 دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, تو نے سارے ایام ضائع کر دیے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ گھنٹوں کی کچھ مہلت دے دے. ساری ساتیں تو نے برباد کر دی, تجھ پہ کوئی وقت نہیں بچا. پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ آنکھیں کھلی کھلی میں حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے جاتا ہے. میرے شیخ, میرے غوث اعظم, میرے بڑے پیر, میرے دستگیر شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھ, تجھے جب موت آئے گی تو حال بدلنے نہیں دے گی. اب جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی حال میں جینا شروع کر دے. اب اگر تو بے نمازی ہے تو بے نمازی مرے گا, اگر تو ماں باپ کا گستاخ ہے تو جہنمی مرے گا, اگر تو ماں کے سامنے تیز آواز سے بولتا ہے تو تو جہنمی مرے گا. چاہے تو اپنے پیر کو اپنے ساتھ قبر میں ڈال لینا, مگر تجھے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر تو نے اپنی ماں کو ناراض کیا ہے, اپنے باپ کو ناراض کیا ہے, میرے بھائی اگر تو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اسی حال میں مرے گا. اگر تو فلمیں ڈرامے دیکھ کے مر رہا ہے, خدا نہ کرے کہ آنکھیں بری لے کے مر جائے اور پھر کوئی موقع نہ ملے. میرے دوست, میرے بھائی, اپنی موت کو یاد کر. جس حال میں تجھے مرنا ہے اسی حال میں آج سے جینا شروع کر دے, چونکہ تیری یہ تیری زندگی, یہ تیری دنیا تجھے کچھ نہیں دے گی, بس یہ تجھے دفن کر کے آ جائیں گے. نہ کوئی آج تک کسی کے ساتھ مرا ہے, نہ کوئی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے مرے گا. وہ اپنے ساتھ, نہ تو بیٹا قبر پہ واپس لوٹتا ہے, نہ بھائی قبر پہ واپس لوٹتا ہے. وہ قبر جس پہ روتے روتے لوگ برا حال کرتے ہیں, پھر وہ قبریں پرانی ہو گئی, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ملا. ایسی زندگی نہ جیو کہ موت کے وقت تمہیں ہیزیٹیشن ہو, موت کے وقت تمہیں کوئی دوسری بات ہو, موت کے وقت تمہیں ابہام ہو. سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں ایسے نہ مرو کہ تمہیں افسوس ہو, بلکہ بالکل ایسے مرو کہ موت کے فرشتے کو تم استقبال کرو. کیسا استقبال؟ ایسا استقبال کہ بریلی کے 92 سال کے بزرگ جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے عرس گزرا ہے, انہیں دنیا سے جانا ہے اور وہ رات مغرب کی نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے. 92 سال کی عمر ہے. پھر ان کو جب ہوش آیا 12 بجے رات کے تقریباً, تو انہوں نے اپنے مریدوں سے, پہچان والوں سے, رشتہ داروں سے کہا کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ ہائے ہائے, یہ اسے کہتے ہیں بزرگی. میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ جی حضور نہیں پڑھی تھی. تو فرمایا پھر مجھے وضو کراؤ. بڑی مشکل سے وضو کرایا, بالکل نحیف تھے, کمزور تھے, بالکل موت کے قریب تھے. پھر وضو کرا کے کہا مجھے کھڑا کرو.
کھڑا کرانے تک تو کھڑا کر دیا، پھر نہ جانے کہاں سے وہ طاقت آئی کہ انہوں نے پھر 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز آرام سے اپنے رب کے سامنے رو رو کے رکوع اچھے سے کر کے اور میاں اچھے سے قیام کر کے اچھے سے جلسہ اچھے سے سجدہ، آپ نے بڑے اطمینان سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، تقریباً 40 منٹ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا مریدوں سے لیٹ گئے مجھے لٹا لو، لیٹ گئے، پھر فرمایا بھئی اگر کسی کا دل دکھا ہو تو مجھے معاف کرو، اس کے بعد فرمایا پڑھو کلمہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اب میاں وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے مرید اور لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اتنا کلمہ نہ بھول جاؤ کہ موت کے وقت میں دوسرے لوگ کلمہ پڑھائیں، ایسا کلمہ پڑھو، ایسا پڑھو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو جو بھولے ہوئے لوگ تمہاری موت دیکھ رہے ہو تم ان کو بھی کلمہ یاد دلا کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، اور کلمہ پڑھاتے پڑھاتے یہ گئے وہ گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میاں اس عظیم الشان ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ اتنی ایسی زندگی نہ جیو کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہ رہے، بلکہ ایسی زندگی جیو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو لوگوں کو کلمہ یاد کرا کے جا رہے ہو۔ اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد، زندہ باد۔ واہ میرے بھائی، میرے دوست، واصف علی واصف فرماتے ہیں آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو نے جوانوں کی میتیں دیکھ کے بھی اگر تیرا دل نہ بدلا تو پھر کیسے بدلے گا؟ یہ فتن کا دور ہے، فتن کا دور ہے۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، دیکھو میری بات سنو، میری یہ محرم کا مہینہ ہے، ویسے امام حسین کا مہینہ ہے، کس کا ہے بولو؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے۔ بے شک میں کسی سے کبھی داد چاہتا نہیں ہوں، جی بے شک، مگر اگر کوئی دے دے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں بولنے والے کی زبان سننے والے کے کان تیز کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ اب اگر آپ بولیں گے تو اور بھی تقریر سن لیں گے۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگ کا؟ نہیں لگ رہا؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جو اللہ کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کے کتنے اچھے بندے ہیں کہ دوسری بار میں ضرور اٹھا لیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ساروں نے اٹھا لیا، کم سے کم کسی بات پہ تو راضی ہوئے آپ۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں، میں نے بول دینا ہے سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں۔ دیکھو مسکرایا کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مسکراتا نہیں نا اس سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اس کے پاس بیٹھنے میں۔ ہاں کھڑوس آدمی کی پہچان ہے یہ، مسکراتا نہیں ہے کبھی۔ جس کا دل گندا ہو مسکراتا کبھی نہیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، پورے کاسمیٹک پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ اتنا لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے صرف میک اپ پہ، مگر ہاورڈ کہتا ہے کوئی میک اپ خوبصورت نہیں بنا سکتا۔ وہ موبائل زیادہ بک رہے ہیں جن میں فلٹر لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ دیکھو نہیں، یہ موبائل وہ موبائل جس میں موٹی ناک پتلی ہو جائے، کالا گورا ہو جائے، اور یہ موبائل چل رہے ہیں، آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھتا، آج کل فیس بک پہ دیکھتا ہے اور لگا کے موبائل منہ کے نشان مٹا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوست، کسی موبائل سے کوئی خوبصورت نہیں بن سکتا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی فیس واش، کوئی کریم بندے کو خوبصورت نہیں بنا سکتی۔ کافر صرف ایک ہی چیز ہے، انسان کے چہرے میں 126 مسلز یعنی رگیں ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتی ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ ذرا زور سے تو بولو یار، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔
آپ مسکرا کے دیکھیں، اگر زندگی نہ بدل جائے تو کہنا. مسکرا کے دیکھیں. جو لوگ مسکراتے ہیں ان سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مسکراتے ان سے تو لوگ مجبوری میں ملتے ہیں. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، مسکرانا سیکھیے. حضرت سیدنا امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، ان سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے 2 لفظوں میں دین بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل کر دوں گا. بتائیے. فرمایا اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے، لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے. سبحان اللہ. اب یہاں تو معاملہ دوسرا ہی ہے، لوگ اللہ کے سامنے نہیں روتے، تو روتے رہو، سب جگہ رو گے. مسکراؤ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شعر سنو، اس کے بعد میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں. قاری نہیں نا. اگر ایسا ہوتا تو غریبوں کے گھر بچے پیدا ہوتے، کسی مزدور کے گھر کوئی پیدا ہونا پسند کرتا؟ پھر بچے تو بل گیٹس کے پیدا ہوتے، اڈانی امبانی کے پیدا ہوتے، کوئی غریب کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا. مگر دیکھیں آپ، یہ قدرت ہے، اپنی مرضی سے اپنا باپ نہیں چنے گا، اپنی ماں نہیں چنے گا، اپنا باپ اپنی بہن نہیں چنے گا. کوئی اپنا انتخاب اپنی ماں اپنی مرضی سے اپنا باپ کا انتخاب نہیں کر سکتا، اپنی بہن کا انتخاب نہیں کر سکتا، نانا نانی کا انتخاب. اسی وجہ سے زمانے میں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. کسی کی ماں ٹھیک ہے، اس کا باپ ٹھیک نہیں، کسی کا باپ ٹھیک ہے تو ماں ٹھیک نہیں، کسی کی بہن ٹھیک ہے تو بھائی پریشان.